زیادہ سے زیادہ پانی لائیں اور خالص پانی اپنے احباب کو دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ بابرکت پانی آب زمزم زندگی میں بار بار پینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جس میں سے بہت سارے حجاج کرام جتنے بھی حج کرنے والے حجاج کرام تشریف لے جاتے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ سب کے سب زمزم کا پانی خود میں وہاں خوب سیراب ہو کر کے پیتے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم آب زمزم کا پانی آب زمزم پئیں، اور پھر جب وہ گھر واپس آتے ہیں حج کر کے یا عمرہ کر کے تو کھجور اور آب زمزم ضرور لے کر کے آتے ہیں۔ تو آج میرا یہی موضوع ہے کہ آب زمزم کی فضیلت کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ زمزم جو پانی ہے اس کی تھوڑی سی تاریخی حیثیت جانیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ علماء کہتے ہیں کہ 4 امتحانات بہت سخت تھے۔ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے بھری پڑی، ان تمام امتحانات میں سے بطور خاص 4 امتحان بہت خاص تھے۔ نمرود کے سامنے توحید پیش کرنا، اور پھر اپنے بیوی اور بچوں کو مکہ کی سرزمین میں بے یار و مددگار چھوڑ دینا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب عمر 10-12 سال کی ہوئی تو اس میں خواب میں دیکھنا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو وہ امتحان جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اب تم اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر کے 80 برس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور ابھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ ہی پی رہے ہیں، حکم ہوا کہ اپنے اس لخت جگر کو، نور نظر کو مکہ میں رکھ کر ماں کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے اپنی اہلیہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مکہ المکرمہ پہنچے۔ اس وقت مکہ میں کوئی بھی چیز نہیں تھی، بالکل چٹیل میدان، پہاڑی پہاڑ۔ مکہ کے بعد جب گئے تو بیت اللہ کے قریب میں چھوڑا، پانی کا مشکزہ لے کر کے گئے تھے اور کچھ توشے وغیرہ لے کر کے آئے تھے۔ چنانچہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو وہاں پر پہنچا کر کے جب واپس ہونے لگے اور جب ثنیۃ الوداع کے مقام پر پہنچے، جب مکہ کی پہاڑی ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہونے لگی، تو جب واپس جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ
بیٹے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے؟ اللہ نے آپ کو چھوڑنے کے لیے کہا. کہاں اللہ کا یہ حکم؟ تو کہا ٹھیک، جب اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ رب العزت مجھے اور ہمارے بیٹے کو ضائع نہیں فرمائے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں پر مکہ کا کوئی پہاڑ جو ہے نظر نہیں آنے لگا تو وہاں پر دعا فرمائی اور قرآن نے اس دعا کو نوٹ کیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے اللہ، میں اپنے نور نظر کو اور اپنی بیوی کو ایک ایسی جگہ میں چھوڑا ہوں جہاں پہ کچھ بھی نہیں، وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں چرندے پرندے کچھ بھی نہیں. اللہ، انسان تو ملنا دور کی بات ہے، پرندے بھی نہیں ہیں. اے اللہ، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے وہاں پہ چھوڑا، اس لیے ربنا لیقیموا الصلاة، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اے بار الہ، آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے کہ لوگ آ کر کے وہاں بسیں. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اے اللہ، اور ان کو پھل کا رزق عطا فرمائے تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کرے. دعا کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مکمل قبول ہوئی. اور آج مکے کے اندر وہ پھل جس کا عام طور سے کوئی سیزن ہمارے ملک کے اندر نہیں رہتا، وہ تمام کے تمام ایک سے ایک بڑھ کر کے فروٹس میں، ہر چیز میں مکے کی سرزمین میں ملتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بے حد قبول ہوئی اور لوگوں کے دل جو ہے، ایمان والوں کے دلوں کے اندر مکہ المکرمہ کی محبت، مکہ کی محبت سب سے زیادہ. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کر گئے تو چند دن تک مشکیزے میں جو پانی تھا اور جو بعض کھجور تھی، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو استعمال فرمایا اور بچوں کے ساتھ رہنے لگے. ایک دن وہ پانی بھی ختم ہو گیا اور وہ توشہ بھی ختم ہو گیا. اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اور پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں. اب عرب کی سرزمین میں دھوپ، گرمی بہت سخت ہوتی ہے. اب ایسی صورتحال میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگنے لگی. اب امی کے پاس کھانا نہیں ہے کہ کھا کر کے ان کو دودھ ہو تو اپنے لخت جگر کو دودھ پلائے. اب کرے تو کرے کیا؟ بچے بلک رہے ہیں پیاس سے، بھوک سے، رو رہے ہیں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہیں گیا، فوراً اپنے بچے کو چھوڑ کر کے صفا پہاڑی پر چڑھ. میں چڑھ کر کے دیکھتی ہوں کوئی انسان نظر آتا ہے یا کہیں کوئی پانی نظر آتا ہے تاکہ میں اپنے لخت جگر کے لیے پانی لے کر اور میں خود بھی پانی پیوں تاکہ پیاس بجھے. پورا دیکھا کہیں پر بھی پانی نہیں ہے، نہیں کوئی آدمی. پھر دوڑ کر کے بیٹے کے پاس جاتی، بیٹا ویسے ہی بلکتا، مروہ کے پاس دوڑ کر گیا. اس پہاڑی پر جا کر کے دیکھ لیتا، اس پہاڑی پر چڑھ کر کے دیکھا کہیں بھی کوئی انسان نہیں، کوئی پانی نہیں. اس طریقے سے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 چکر لگائے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر. اب اس وقت حضرت حاجرہ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟
اللہ سے کتنی وہ قریب ہوگی. فوراً اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاؤ. اور پانی کا انتظام کرو. بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رو رہے ہیں, بھوک سے رو رہے ہیں, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا زمین پر, ایک روایت کے مطابق. اور ایک روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایڑی کو زمین پر مارا, اپنے پیر کو زمین پر مارا, تو اس سے پانی کے چشمے ابلنے لگے. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں تھی, وہ فوراً جو ہے پانی کو روکنے لگے, میڈ بنانے لگے تاکہ پانی بھاگ نہ جائے, اور فوراً اپنے مشکیزے کو پانی سے بھرنے لگے. اپنے یہاں جو مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے اپنے پیر کو جو ہے پانی پر زمین پر مار رہے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جو ہے آب زمزم نکلا, مشہور اپنے. لیکن یہ کتابوں کے اندر یہ حدیث یہ بات صحیح نہیں. بخاری کی روایت کے مطابق زمزم جو نکلا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیر مارنے سے. تو حضرت حاجرہ نے فوراً پانی کو اپنے مشکیزہ میں بھرنے لگی اور وہ مینڈ بنا دی اور خوش ہونے لگی. اے اللہ, تم نے جہاں جان کے نالے پڑ رہے تھے, میرا بیٹا پیاسا تھا, تو نے اسی جگہ پانی کا انتظام کر دیا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. چنانچہ بچوں کو پانی پلایا, خود بھی پانی پی, اور پانی کو روک کر کے پانی سکھا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اللہ رحم فرمائے اسماعیل علیہ السلام کی امی پر کہ اگر وہ زمزم کے وہاں پر اس کو باندھتی نہیں, اس کو زمزم کے پانی کو روکتی نہیں, تو بہت بڑا چشمہ بن جاتا اور قیامت تک وہ چشمہ جاری رہتا. تو وہاں سے زمزم کا پانی جاری ہوا. ابھی صرف بیٹا اور ماں اور کوئی دوسری کوئی بھی انسان نہیں. بہت دنوں کے بعد قبیلہ جرہم کے لوگ اس راستے سے گزر رہے تھے, تو دیکھا کہ یہاں پہ پانی ہے, تو وہ لوگ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے کہنے لگے کہ یہاں پانی کا انتظام ہے, اگر آپ اجازت ہے تو ہم یہاں رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, رک جائیں. تو اس طریقے سے وہاں انسان کی آبادی ہونے لگی. بہت دنوں تک آب زمزم کا پانی بند تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس مائع زمزم کو پھر سے دوبارہ چالو کیا, کھدوا کر کے تلاش کر کے زمزم کے پانی کو پھر سے جاری کیا. پورے روئے زمین میں, پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے نزدیک سب سے مقدس بابرکت پانی زمزم کا پانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا مبارکت, بہت بابرکت پانی ہے. وطعام الطعم والشفاء السقم, اگر کسی شخص کو بھوک لگی ہے, اگر وہ بھوک کو دور کرنے کے لیے زمزم پانی کا استعمال کرتا ہے تو یہ پانی اس کے لیے خوراک ہے. اور اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے مائع زمزم کا استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آب زمزم سے اس کو شفا دیتا ہے. فرمایا ماء زمزم لما شرب له, کہ آب زمزم جو
جو آدمی بھی جس نیت سے پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو بھی اس کی نیت ہوگی اس کو پوری فرمائے. اب اس طریقے سے مائے زمزم شروع ہوا. ابھی پورے مکہ کے اندر اور مدینہ المنورہ کے اندر آب زمزم ملتا ہے. مسجد النبی کے اندر بھی ملتا ہے, مکہ المکرمہ کے اندر بھی ملتا ہے. وہاں کے منتظمین حضرات مائے زمزم کا خاص طور سے انتظام کرتے ہیں. یہ مائے زمزم جو ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پانی اور سب سے زیادہ خالص پانی. ڈاکٹروں نے اس کو جانچا کہ بھائی اس دنیا کے اندر سب سے بہترین پانی کون سا؟ آب زمزم کو جانچا تو آب زمزم 1 نمبر پر اترا. سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پانی آب زمزم ہے. اور مکہ کے اس سرزمین میں جہاں نالا وغیرہ چشمہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, ایسی حالت میں کروڑوں کھربوں لیٹر روزانہ استعمال ہوتا ہے. اور ایک دن بھی کسی بھی وقت رات یا دن میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص معجزہ ہے. یہ خاص معجزہ ہے. اتنا استعمال کرنے کے بعد بھی زمزم کا پانی ذرہ بھی کم نہیں ہوا. تو بزرگار دوستو, آب زمزم جو شروع ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صفا سے مروہ جو چکر لگائے 7 چکر, اس کے اس چکر لگانے میں جو خلوص تھا, جو محبت تھی, جو اللہ کا خاص تقرب تھا, اللہ نے اس کو حج کرنے والوں کے لیے, عمرہ کرنے والوں کے لیے, قیامت تک کے لیے واجب کر دیا. عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو صحیح کرنا ہے, صحیح کے بغیر آپ کا عمرہ نہیں ہے. حج کرنے کے لیے جائیں گے حج تو ہو جائے گا, لیکن صفا اور مروہ کی صحیح کرنا یہ واجب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاتون کے اس پیارے عمل کو امت محمدیہ کے لیے جو عمرہ کرنے کے لیے جائیں یا حج کرنے کے لیے جائیں واجب قرار دے دیا. اس خاتون کی نیت کا اندازہ ہے. اور وہ پانی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر سے یا پیر مارنے سے جو چشمہ نکلا, اس میں اس کی کتنی بڑی نیت ہوگی اور کتنی دعا ہوگی کہ اللہ جس طریقے سے میرا بیٹا پانی کی وجہ سے, پانی نہ ہونے کی وجہ سے شدت پیاس میں ہے اور بلک رہا ہے, یہ اللہ کسی انسان کو بھی پانی سے محروم نہ فرمائے. ان کی دعا کتنی مقبول ہوئی کہ آب زمزم پہ کروڑوں کھربوں لوگ استعمال کرتے ہیں, پیتے ہیں, لیکن ابھی تک اس کے اندر کوئی کمی نہیں. اس لیے بزرگار دوستو, جب نیت خالص ہوتی ہے اور ارادے نیک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق جو ہے اس کا ثمرہ بھی دیتے ہیں. زمزم کا پانی تو حجاج کرام جو وہاں پہ رہتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں استعمال کرتے ہیں, بہت بابرکت پانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو پوری کرے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آب زمزم کا پانی نوش فرما رہے تھے, آپ نے نیت کی, اے اللہ میں نیت کرتا ہوں اس زمزم پانی کے پینے سے کہ اللہ مجھے علم عطا فرمائے, علم نافع عطا فرمائے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بے شمار علوم سے نوازا، خاص طور سے قرآن و حدیث کا علم اور مسائل کا علم۔ واقعات میں لکھا ہے اور آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، ایک آدمی فالج کا شکار تھا۔ جب وہ حج کرنے والوں کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ گئے اور نیت کی کہ اللہ ہم اتنے دور سے آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کے پانی میں شفا ہے، اللہ اس پانی پینے کی برکت سے میرے فالج کو ختم کر دیجئے اور مجھے شفا دے دیجئے۔ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے اس دعا کی، اس مائے زمزم کی پینے کی برکت سے اس کو شفا دی۔ تو مائے زمزم بہت بابرکت پانی، اسی لیے اس کا استعمال خاص طور سے استنجا کرنے میں، کپڑوں کے استعمال کرنے میں، خاص طور سے ایسی جگہوں میں گرانے سے جہاں پہ ناپاکی کا اندیشہ ہو، علماء نے مکروہ تحریمی لکھی اور فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے مائے زمزم کا پانی پینے میں استعمال کیا جائے۔ ہمارے بہت سارے علماء کے کرام جو بھی جاتے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں سے جو بھی آتے ہیں اپنے قریبی رشتہ دار میں اتنا پانی تو لے کر کے نہیں آتے ہیں، پورا ڈرام بھر کے لے کر کے لو بھائی جتنا لینا ہے، تو مخصوص تعداد میں لاتے ہیں، 2 کلو 4 کلو 5 کلو ہے، 5 کلو 5 لیٹر۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، محبت ہر ایک سے ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اپنے متعلقین محبین میں تقسیم کریں۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ مائے زمزم کا چاہے ایک قطرہ پانی کیوں نہ ہو وہ خالص ہونا چاہیے، اس میں دوسرا پانی نہیں ملانا چاہیے، لیکن اگر مجبوری کے حالت میں ملا ہے، چونکہ پانی کافی تعداد میں نہیں ملانا ہی پڑے گا، تو لکھا ہے کہ اگر زمزم کا پانی زیادہ ہے اور جو پانی آپ ملا رہے ہیں وہ پانی کی مقدار کم ہے، تب تو اس کو مائے زمزم بول سکتے ہیں۔ زمزم پانی کی مقدار زیادہ ہے، آب زمزم کا مقدار زیادہ ہے، اور جو پانی اپنا فلٹر پانی ملاتے ہیں وہ کم ہے، ملا دیے تو اگر ہم اس کو آب زمزم بولتے ہیں اور آب زمزم کر کے تقسیم کرتے ہیں تو صحیح ہے، لیکن اگر ملانے والے پانی کی مقدار زیادہ ہے اور آب زمزم کی مقدار کم ہے، اب اس کو آب زمزم کہنا صحیح نہیں۔ البتہ چونکہ اس پانی کے اندر آب زمزم کا پانی ملا ہے، اس لیے اس کی برکت، اس کی روحانیت کا جو بھی اثر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اثر فرمائیں گے، لیکن اس پانی کو آب زمزم کا کر کے تقسیم کرنا صحیح ہے۔ ایک بھائی سوال کر رہے تھے بھائی یہاں سے 1 لیٹر پانی میں 10 لیٹر پانی ملا دیتے ہیں، اب کیا اس کا مسئلہ ہوگا؟ تو جیسے علماء نے لکھا کہ جیسے اگر کوئی شیرخوار بچہ دودھ پینے والا بچہ، چھوٹا بچہ، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اب وہ بچہ کو کوئی عورت دودھ پلائے گی تو کتنا دودھ پلائے گی، کتنی مقدار میں، کم سے کم کتنی مقدار ہونی چاہیے کہ اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے؟ علماء نے کہا